یہاں خواب کے حوالے سے سمجھیں۔ پیروں کا کام آج کے دور میں بتاؤں، یا تو خواب کی تعبیر بتانا یا تعویذ لکھ کے دینا۔ ماہ رمضان آتا ہے، ماہ رمضان شروع ہو گیا، عورت کا فون، حضرت میں نے رات خواب دیکھا۔ کوئی بندہ آ گیا، حضرت میں نے رات خواب دیکھا۔ رمضان میں بس پیروں کا کام ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر بتانا۔ خوابوں کے شہزادے بننا چھوڑ دیں۔ جتنے بھی حضرات موجود ہیں میں ان سے یہی درخواست کروں گا، نہ تو خوابوں سے خوش ہوا کریں نہ خواب سے پریشان ہوا کریں۔ اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھنا ہے کہ تو نے خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ میں سردار ہوں، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، جب صبح دیکھتا ہے تو چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے۔ بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے میرے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے، جن ہے، چڑیل ہے، فوجی ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ بندہ چیختا ہے لیکن چیخ کی آواز نہیں نکلتی۔ جب صبح اٹھتا ہے تو کتنا پیا ہوتا ہے، منجی تھے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس کی پہلی قسم خواب کی یہ ہوتی ہے، ہم دن کے اندر جو کچھ دیکھتے، سنتے اور کہتے ہیں وہی ہمیں خواب کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دن کے وقت تذکرے کرتے رہے کہ شادی ہوگی، شادی کے اندر یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بندہ پھر خواب کے اندر بھی بیویوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک لڑکا گھر کے اندر سویا ہوا تھا، دن کے وقت اس کے والدین نے اس کی شادی کا تذکرہ کیا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب صحن کے اندر اکٹھے سوتے تھے، ماں باپ کا اکلوتا تھا، والدہ، والد اور بیٹا، تو تینوں کی چارپائیاں لگی ہوئی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، وہ چادر لے کے لیٹا ہوا تھا۔ تو رات کے وقت ماں باپ نے پھر تذکرہ کر لیا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، جوان ہو گیا، چلو گھر کے اندر دلہن آئے گی، گھر کے کام کاج کرے گی۔ تو خاوند نے کہا کہ شادی کے لیے کیا کریں گے؟ تو بیوی نے کہا وہ جانور بیچ دیں، وہ بھی بیچ دیں، وہ بھی بیچ دیں، لیکن اتفاق نہیں ہوا۔ خاوند نے کہا خرچہ بہت زیادہ ہے، تو بیوی نے کہا ہمارے گھر کے اندر جو کھوتا کھڑا ہے اس کھوتے کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کھوتے کا تذکرہ آیا تو بات جو ہے کہیں اور چلی گئی، یعنی وہ موضوع بدل گیا۔ اب جو یہ قریب سویا ہوا تھا تو چادر ہٹانے کے بعد دیکھ کے کہنے لگا امی تھوڑی دیر پہلے کھوتے کی بات کر رہی تھی۔ یعنی جس موضوع کو آپ نے لیا ہوا تھا وہ موضوع برقرار ہونا چاہیے، اس موضوع کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم خواب دن کے وقت جو کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، خواب کے اندر وہی نظر آ جاتا ہے۔ اور خواب کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ شیطان مختلف شکلوں کے اندر آتا ہے، کبھی ابا کی شکل میں، اماں کی شکل میں، جانور کی شکل میں، رشتہ دار کی شکل میں، جانوں کی شکل میں، محبوبہ کی شکل میں، دوست کی شکل میں، کبھی مال کی شکل میں، کرسی کی ہر شکل میں آتا ہے۔ اور سانپ کی صورت میں جب کسی کو نظر آ جاتا ہے بس پھر اگلے دن بندے کا صحیح نہیں گزرتا۔ کیوں؟ میں نے خواب میں سانپ دیکھا ہے، اور سانپ دیکھ لے تو دن صحیح نہیں گزرتا۔ وہ سانپ نہیں ہوتا بلکہ شیطان ہوتا ہے۔ خواب کے اندر جب بھی کوئی ڈراؤنی چیز دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ بائیں طرف دیکھ کے 3 مرتبہ تھو تھو کر دے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے۔ لیکن جب آپ نے تھو تھو کرنا ہے تو دیکھ لینے کہ بائیں طرف بیوی تو نہیں سوئی ہوئی، کہ سارا کوئی تھو تھو، وہ تو ایک آج کل تھو تھو سرکار نہیں جانتی آپ، ایک شو 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 سے کام چلتا ہے۔ بیچارے ناصر مدنی کلاس لگوا دی۔ تو شیطان جو ہے وہ خواب میں آ کے پریشان کرتے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں۔ تیسری قسم یہ نیک لوگوں کا خواب ہوتا ہے، صالحین کا خواب ہوتا ہے، جو وضو کر کے سوتے ہیں۔ چونکہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو جو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں، وضو کر کے سوتے ہیں، تو ان کے خواب کئی مرتبہ سچے ہوتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ اور میں درخواست یہ کروں گا، خواب کے اندر اچھی چیز نظر آ جائے خوش نہیں ہونا، ڈراؤنی چیز نظر آ جائے پریشان نہیں ہونا۔ حضرت
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا اور جا کے حضرت میں نے خواب کے اندر آگ دیکھی ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا تجھے نقصان ہوگا۔ چند مہینوں کے بعد ایک اور بندہ آ گیا، حضرت میں نے خواب کے اندر آگ دیکھی ہے، آپ نے فرمایا تجھے نفع ہوگا۔ دونوں نے خواب کے اندر ایک ہی چیز دیکھی، آگ دیکھی۔ ایک کو تعبیر بتلائی نقصان ہوگا، دوسرے کو بتلایا کہ آپ کو نفع ہوگا۔ ایک خادم کہنے لگا حضرت یہ کیا، خواب ایک ہے تعبیر مختلف ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے بندے نے خواب گرمیوں کے اندر دیکھا ہے اور گرمیوں کے اندر آگ بندے کو نقصان دیتی ہے، بندہ آگ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور دوسرے نے خواب سردیوں کے اندر دیکھا ہے، سردیوں کے اندر بندہ آگ کے قریب بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے تعبیر اسی کے حساب سے بتائی ہے۔ اور خواب کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ہم خواب دیکھتے ہیں جا کے کسی کو بتا دیتے ہیں، چاہے وہ دوست کی صورت میں ہے، ابو امی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، رشتہ داروں کی صورت میں ہے، ہم نے خواب بتایا مجھے خواب کے اندر سانپ نظر آئے، مجھے بچھو نظر آئے، مجھے کوئی بندہ مار رہا تھا، مجھے نقصان پہنچا رہا تھا، میرا گلا دبا رہا تھا، میری بازو کاٹ رہا تھا، ہم نے کسی کو خواب بتلایا، اس نے آگے سے یوں کہا تجھے نقصان ہوگا، بندہ کتنا ہی نیک یا برا ہو جیسے تعبیر بتائے گا ویسے تعبیر ہو جائے گی۔ اس لیے خواب کے حوالے سے تعبیر یہ ہے کہ ہر بندے کو خواب نہیں بتانا چاہیے، ہر بندے کے سامنے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عالم کو خواب بتائیں، اللہ کے ولی کو خواب بتائیں، نیک بندے کو خواب بتائیں، وہ کوئی تعبیر سوچ سمجھ کے بتائیں گے تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اور کئی مرتبہ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں میں نے تو رات برا خواب دیکھا، کیا کہتے ہیں میں نے رات برا خواب دیکھا، اس نے خواب کی تعبیر تو خود ہی بتلا دی، میں نے برا خواب دیکھا۔ کبھی بھی یوں نہیں کہنا چاہیے میں نے برا خواب دیکھا، بلکہ کہا کریں کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا۔